اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه الامام البخاری فی صحیحہ۔ آپ لوگ ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے پیارے نبی پیارے رسول حضور اکرم سید عالم تاجدار بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہم لوگوں کے پیارے رسول، سچے رسول، آخری رسول اور سب سے اونچے مرتبے کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سب سے بہتر، سب سے افضل، اس کا رتبہ اونچا، سب سے اونچا، اس کا ثواب سب سے اونچا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ بہت اونچا۔ وہ کون ہے؟ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا کلام کوئی سیکھے کوئی سکھائے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جو کتابیں ہیں قرآن کے بعد مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو حدیث شریف کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں۔ حدیث کے بعد فقہ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اور مذہبی نقطۂ نظر سے ہٹ کر دیکھا جائے تو عصری علوم کے لیے تو ہزاروں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، کیا طب ہو، کیا تعلیم ہو، کیا فزکس ہو، وغیرہ وغیرہ، ہزار کتابیں دنیا میں وجود میں آئی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ قرآن پاک، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں وہ بندوں کا کلام ہے، اور مل چاہیے تو بندوں کی تحقیق ہے، ان کی فکر اور ان کی سوچ کی باتیں ہیں، یہ سب ہے۔
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس کا کلام بھی سب سے بڑا۔ کتابوں میں سب سے افضل، سب سے بلند رتبہ، سب سے اونچا مقام قرآن مقدس کا ہے، تو جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کا رتبہ بھی دوسرے استاذوں اور معلمین میں سب سے اونچا اور سب سے بہتر، سب سے افضل ہے، سب سے اونچا۔ اس لیے میرے عزیز بچوں اور بچوں کے معلمین حضرات، اساتذہ، علماء، کبھی بھی ہم کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دوسرے علم والے تو بہت آگے بڑھ گئے، ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ اس کی کچھ وجہ ہوگی، اس کا کچھ سبب ہوگا جس پر غور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر مانی ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام ہر کلام سے اونچا، قرآن سب سے افضل کتاب، سب سے بہتر کتاب، سب سے بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کتابوں میں شک ہو سکتا ہے کوئی بات ضعیف ہو سکتا ہے کسی نے کچھ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی ہو، اور جو فکری کاوشیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوں، بہت ہی غلطیاں ہوں، لیکن ہر جگہ شک ہے، شک ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے سورج روشن ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، تو اس سورج کے سورج ہونے میں کیا شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں۔ اور جو چیزیں روشنی بخشتی ہیں اس دنیا کو، ان میں سب سے بڑا اور سب سے بلند والا، سب سے زیادہ روشنی دینے والا بلا تشبیہ تفصیل جن کتابوں کے ذریعے ہمیں روشنی ملتی ہے، یہ کتابیں نور ہیں، جن کتابوں کے ذریعے ہم کو علم کی روشنی ملتی ہے، اس میں سب سے زیادہ روشنی کو کتاب دیتی ہے وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں کہیں نقطہ رکھنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اپنے جبرے کر دیتا ہے۔ میرے بچوں، تم ہمارے آنے والے زمانے کا مستقبل ہو، قرآن پڑھو، محنت سے پڑھو۔ یہ جو قاعدہ تم نے شروع کیا ہے، اس کو پڑھ لو گے تو پھر اسی کے ذریعے تم قرآن تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن پڑھنا تمہیں آسان ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں تھے۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف کا سے ملا ہوا ایک چبوترا، اسی چبوترے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صفہ۔ اس صفے پر وہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے جن کا نہ گھر تھا اور جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا، بے سہارا تھے، تو وہ لوگ مسجد نبوی کے چبوترے پر صفے پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں ان کا کام یہی تھا دن رات قرآن سیکھنا، رسول اللہ کی حدیثیں سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا، سکھانا، پڑھانا، نہیں ان کا کام۔ ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد عام طور پہ 70 بتائی جاتی ہے، مگر یہ تعداد کبھی کچھ کم ہو جاتی تھی،
اور کبھی بڑھ بھی جاتی تھی. ان کی بڑی تعداد 300 تک پہنچ جاتی ہے سارے صفوں کو. اس زمانے میں صفہ جو مکتب کی اصل ہے اور بنیاد ہے، یہ مسجد کے چبوترے پر یہ مکتب قائم ہوا. یہ دارالعلوم مسجد کے چبوترے پر قائم ہوا اور اس کے سب سے پہلے طالب علم صفہ کے اولی طالب علم اصحاب صفہ کے. انہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے اور بہت سے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہ. یہ نہیں ہے کہ تعلیم وہیں ہوتی تھی اور بھی جگہوں پہ تعلیم ہوتی تھی. سرکار جہاں ہوتے تھے وہیں دارالعلوم بنتا تھا، وہی فرماتے تعلیم دیا کرتے تھے، ارشاد فرماتے، صحابہ یاد کر لیتے اور چلتا پھرتا دارالعلوم تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی ذات پاک. جہاں کی ذات پاک ہوتی وہاں پہ وہیں پہ ان کا مرکز ہوتا تھا. لیکن ایک مرکز کے طور پر بنیادی جگہ چبوترا سمجھنے لگے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے چبوترے پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم میں کوئی صبح سویرے بتا جائے. مسجد منورہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بتخان کہتے ہیں، عام بولتا ہے اس کو بتا بولتے ہیں، اور اس کی مناسبت سے اب وہ مدینہ شریف کو بتا کہا جائے گا. تو تمہیں کیا تم کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے بتا چلا جائے اور وہاں سے جو اونچے کوہان والی اونٹیاں لائے. اونٹیاں کسی کوہان چھوٹا ہوتا ہے یہ جو گردن کے پاس، اور کسی کوہان اونچا اونچا ہوتا ہے. تو اونچے نسل کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا کوہان اونچا اونچا ہوتا ہے اور جب نیچے رکھی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا کوہان نیچا نیچا ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اونچے نسل کی اچھی اونٹنیاں دو اونٹنیاں پا جائے اور لے کر کے آئے، فری میں پا جائے، بغیر محنت کے پا جائے، من غیر اثم ولا قطع، اور یوں پا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہ ہو. کسی سے چھین لیا جائے تو گناہ ہے نا، کسی کو سے دھوکہ دے کر کے لے لیا جائے تو یہ گناہ ہے. اپنے کسی رشتہ دار اور قرابت دار سے فریب دے کر جھوٹ بول کر کسی طرح سے لے لیا جائے تو یہ قطع رحم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس طور پر فری میں پا جائے کہ نہ کوئی گناہ کیا ہو، نہ صلہ رحمی کے خلاف کوئی کام کرے، اور اسے دو اونٹیاں مل جائیں اور وہ دو اونٹیاں بھی اونچے نسل کی مل جائیں. کیا تم کو یہ پسند ہے؟ اور بتا بھی دور نہیں، بس مدینہ طیبہ سے بھی قریب ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ہمیں پسند ہے. تو جب جواب ہاں میں مل گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا سرکار نے کیوں فرمایا اونٹوں کے ذکر کی؟ اونٹنیاں عربوں کے نزدیک سب سے پسندیدہ مال، خیر الاموال، سب سے بہتر مال عربوں کے نزدیک کیا ہے؟ اونٹنیاں. اس کی کئی وجہ ہے، جیسے اونٹنی جو ہے اس کے ذریعے وہاں پہ پانی کی کوڑے کی سانی لگا تھا، لیتی ہی بارو نہیں بارو ہم نے پایا جاتا تھا. پانی کی بہت کمی تھی تو دور دور سے زیادہ مقدار میں پانی لانے کے لیے اونٹیاں استعمال کی جاتی تھی کہ مشکیزے میں بھر لیتے، اونٹیوں کو لاد کر کے لے کے آتے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی. وہ پانی جو ان کے لیے آب حیات تھا، ہمارے لیے بھی آب حیات ہے، وہ پانی وہ اونٹنیوں پر لاد کر زیادہ مقدار میں آئے.
जो मौजूदा सवारियां हैं, जैसे रेगिस्तान में सफर करना, रेत में सफर करना बहुत दुश्वार। इनमें टैक्सी नहीं चल सकती है, कार नहीं चल सकती है, बस नहीं चल सकती है, कुछ नहीं चल सकती, स्टीमर नहीं चल सकता, आप पैदल चलना जो है नहीं चल सकते हैं। तो उस जमाने में भी रेत में चलने के लिए सबसे अच्छी सवारी क्या थी? ऊँटनी। और इस जमाने में भी ऊँट में चलने के लिए सबसे अच्छी सवारी क्या है? वो एक ऊँट है, ऊँटनी। मैंने आज तक ऊँटनी का किया गया। तो ऊँटनी में एक खूबी क्या है कि ऊँट से बच्चे नहीं पैदा होते, और ऊँटनी से बच्चे पैदा होते हैं तो नस्ल बढ़ती रहती है, नस्ल बढ़ती रहती है। तो ऊँट के बनिस्बत ऊँटनी को फजीलत हासिल है। ऊँट के बनिस्बत ऊँटनी ज्यादा खैर है और ज्यादा बेहतर है। तो रेत में सफर करने के लिए बस नहीं काम देगी, है ना, और ट्रेन नहीं काम देगी, टैक्सी नहीं काम देगी, और ये टू व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। वहां कौन सी मोटरसाइकिल चलेगी? ऊँट से। कोई फोर व्हीलर है, लेकिन ये अलग किस्म का फोर व्हीलर है, वही चलेगा। तो उनके लिए सवारी का बेहतरीन जरिया, उनके लिए पानी ढोने का, लाने का ज्यादा मिकदार में बेहतरीन जरिया ऊँटनी, दूध का बेहतरीन जरिया ऊँटनी, ये बेहतरीन जरिया दूध के लिए भी ऊँटनी, बच्चे पैदा करने और संभालने के लिए बेहतरीन जरिया ऊँटनी। तो ऊँटनी उनकी जिंदगी की एक अहम जरूरत थी। ऊँटनी के बगैर उनका काम नहीं चल सकता था। ऊँटनी क्योंकि उनके जिंदगी की एक जरूरत थी, उनके सफर में काम आती थी, उनके दूध में काम आती थी, उनके गोश्त के लिए काम आती थी, उनकी सवारियों के लिए काम आती थी, उनके पानी के लिए काम आती थी, और उससे नस्ल भी बढ़ती थी। इसलिए ऊँटनियों को बहुत प्यार करते थे। ऊँटनियों को अधिक बेहतर मानते, और ऊँटनी अगर ऊंचे नस्ल की हो तो सुभान अल्लाह, उसके थोड़ा अमाल बढ़ेंगे, उसके बेहतर अमाल बढ़ेंगे, तो बेहतरीन अमाल थी उनके। तो उनके नजदीक अगर अच्छी ऊँटनी मिलने की बात हो जाए तो अरब खुश हो जाते थे। एक ऊँटनी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो भैंस हो किसी के पास मिल जाती है, दूध वाली भैंस तो बहुत खुश होता है। हालांकि भैंस सिर्फ एक ही काम देती है, दूध देती है। बकरी एक फ्री मिल जाए, मुझे अच्छी नस्ल की, बहुत अच्छी बात है, ऐसा दूध मिलेगा। वह बकरी पर सवारी नहीं कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर पाएंगे। वह ऊँटनी दूध भी देती है और दूध के अलावा बहुत कुछ काम भी करती है। इसलिए सरकार साहब ने उनकी रगबत के लिए पूछा, तुम्हें से क्या तुमको ये पसंद नहीं है कि तुम लोग मदीना शरीफ बिल्कुल करीब बंधा चले जाओ और वहां से 2 ऊँटनियां तुम्हें फ्री में हलाल तरीके से मिल जाए और तुम ले जाओ, उनसे फायदा उठाओ, और वो ऊँटनियां ऊंचे कुहान वाली हो। सहाबा ने अर्ज किया, साहब सुबह अर्ज की, या रसूलल्लाह हमें पसंद है। तब सरकार साहब फरमाते हैं, तो तुम सुबह सवेरे मस्जिद जाओ, सुबह सवेरे मस्जिद जाओ, वहां जाकर कुरान पाक की 2 आयतें से, कुरान पाक की ये 2 आयतें ऊंचे कुहान वाली 2 ऊँटनियों से बेहतर है। और जो 3 आयतें बाकी में जाकर सीख लेगा तो उसके लिए कुरान पाक की ये 3 आयतें ऊंचे कुहान वाली 3 ऊँटनियों से बेहतर है। और जो 4 आयतें सीख लेगा उसके लिए ये 4 आयतें ऊंचे कुहान की 4 ऊँटनियों से बेहतर है। और जो 5 आयतें सीख लेगा उसके लिए 5 आयतें ऊंचे कुहान की 5 ऊँटनियों से बेहतर है। और उसी तौर पर सरकार ने बढ़ाने के लिए इशारा कर दिया, ऐसे ही बढ़ाते जाओ, आयतें बढ़ती जाएगी और उसी तरीके से ऊँटनियों की तादाद बढ़ती जाएगी। 10 आयतें सीख लोगे तो ये 10 आयतें तुम्हें 10 ऊंचे कुहान वाली ऊँटनियों से बेहतर होगी। 100 आयतें तुमने सीख लिया कि 100 ऊंचे कुहान वाली ऊँटनियों से बेहतर हो जाएगी। 100 आयतें सीखना कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत करे आदमी तो 100 आयतें एक दिन में सीख सकता है। तो 100 ऊँटनियों से बेहतर पा गया।
وہ عربوں کے نزدیک خیر الاموال تھی اونٹنیاں. اس خیر قرآن پاک خیر ہے. قرآن پاک کے خیریت کو سمجھانے کے لیے, بہتری اور اس کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے کیسے آپ سمجھیں گے کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے, قرآن پاک خیر ہے, سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے محسوس مثال چاہیے. عربوں کو سمجھانے کے لیے بہترین مثال اونٹنیاں تھیں, قوم کو خیر الاموال تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اونٹنیوں کا ذکر کیا کہ جیسے یہ اونٹنیاں خیر الاموال ہیں اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں بلا تشبیہ و تمثیل, یہ قرآن پاک کی آیتیں تمہارے لیے خیر الکلام ہیں, خیر الآیات ہیں, اور اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں, دنیا میں بھی منافع ہیں, عقبہ میں بھی منافع ہیں. جو قرآن پاک سیکھ دے گا, سکھائے گا, پڑھے گا, پڑھائے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے, افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے. مسجد کی بات دعا نہیں, مسجد میں قرآن سیکھیے, سکھائیے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا احترام اور حفظ رہے, کوئی گندگی نہ ہو, کوئی ناپاکی نہ ہو, اس کا لحاظ ہے. جہاں تنگی ہو, مکتب نہیں ہے, تو وہاں بہت سے ضرورت. آج ہمارے علماء نے مسجد میں بھی تعلیم کی اجازت دے دی, یہ بہتر چیز ہے. مسجد میں قرآن پڑھا جائے, قرآن سیکھا جائے, قرآن سکھایا جائے, یہ اچھی بات ہے. میں بتا رہا تھا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے, سکینہ نازل ہوتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی حدیث ہے. راوی حدیث ہے صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا بیان ہے کہ رات میں وہ کھجور کا کھلیان ہوتا تھا. ان کے یہاں اصل پیداوار کھجور ہوتی تھی, تو کھجور کے کھلیان میں جو مکان بنا تھا اسی مکان میں بیٹھ کر, یا کھجور کے کھلیان میں وہ بیٹھ کر رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, سورہ کہف شریف کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی گھوڑی بندھی ہوئی تھی, وہ کودنے لگی, جالت فرض سے ان کی گھوڑی کودنے لگی, کود کر ادھر جاتی, کود کر ادھر آتی. یہ گھبرا کے دیکھنے لگے کہ کیا بات ہے. دیکھا کوئی مچھر ہے, کوئی کیڑا پکڑا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. سوچا جانور ہے, کوئی بات نہیں ہوگی. پھر تلاوت شروع کر دی. جب تلاوت تو جب یہ خاموش ہوئے تو گھوڑی بھی خاموش ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, ڈر گئے. اور جب کچھ نہیں ملا تو پھر تلاوت شروع کر دیا. جب انہوں نے تلاوت کرنا شروع کیا تو اس نے کودنا شروع کر دیا. یہ گھبرائے کیا بات ہے. پھر تلاوت بند کر دی, دیکھیں کیا بات ہے, تو گھوڑی بھی ڈوب گئی اور اس نے وہ ٹھہر گئی. جب کچھ سمجھ میں کوئی وجہ نہیں ہے, پھر انہوں نے تلاوت شروع کر دی, تو پھر گھوڑی نے بھی کودنا شروع کر دیا. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. تب وہ ان کو خیال آیا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں, تو آسمان کی طرف سے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ایک نوری صاحبان تنا ہوا ہے, اور اس صاحبان میں نوری پنکھ کثرت سے لگے ہوئے ہیں, اور اوپر نوری صاحبان نوری قمقموں کے ساتھ نیچے آنے کی وجہ اوپر آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے. یہ دیکھنے لگے کہ کیا چیز ہے, یعنی ایسا تو میں نے کبھی آسمان میں دیکھا نہیں ہے, اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہے. ستاروں کو دیکھا ہے تو بہت دور ہے, مگر ستارے چلتے پھرتے نظر نہیں آتے ہیں کہ نیچے آئیں اوپر جائیں. یہ تو چلتے پھرتے کنکمے ہیں, نوری کنکمے ہیں, نوری صاحبان ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ نوری صاحبان اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہ دیکھنے لگے حیرت کی نگاہوں سے, اور وہ صاحبان اٹھتے اٹھتے اوپر جاتے جاتے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا, غائب.
کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ نوری صاحبان کیا ہے، اس کے اندر نوری قمقمے کیا چیز ہے، ایسے ہی حیرت زدہ سو گئے۔ صبح سویرے حضور سید عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ رات میں تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، سورہ کا مجید تلاوت کر رہا تھا، اور میں نے یہ محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ جب میں پڑھنے لگتا تھا تو گھوڑی بگڑنے لگتی تھی، اچھلنے کودنے لگتی تھی، تو سرکار فرماتی اقرا حسین پڑھو، یعنی تم کو پڑھتے رہنا چاہیے، بند کیوں کر دیا، تم کو تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کرتے یا رسول اللہ، پھر میں نے جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑی پھر بھی لگنے لگی، تو میں ٹھہر گیا، سرکار فرماتی اقرا حسین پڑھتے رہنا چاہیے تھا، چپ کیوں ہو گئے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں نے تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑی بھی لگنے لگی، تو پھر میں ٹھہر گیا، کیونکہ نیچے میرا لڑکا یہ سو رہا تھا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑی مجھ سے گزر کر مار نہ ڈالے، ہلاک نہ کر دے، اس لیے میں پھر خاموش ہو گیا۔ تو مگر سرکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنا حضیر، اے حسین بن حسین تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تم خاموش ہو۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ سب سرکار فرماتے ہیں اقرا یبن حذیر، اقرا یبن حذیر، اقرا یبن حذیر، ابن حذیر تمہیں رکنا نہیں چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی۔ کیا واقعہ؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں کی اور ان کی حیرت کو فوراً دور کیا۔ ایک روایت میں آیا ہے دل کا سکینہ تنزلت القرآن، یہ سکینہ تھا جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا۔ یہ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے جس میں اطمینان اور سکون قلب ہوا کرتا ہے۔ سکون قلب بہت بڑی چیز ہے۔ آج دنیا سے جو چیز ارقا ہو رہی ہے وہ سکون قلب ہے۔ آدمی کے پاس دولت ہے، اچھا مکان ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے اچھی چیز ہے، چلنے کے لیے اچھی سواریاں، سب کچھ ہے، مگر جو چیز نہیں ہے وہ سکون دل نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ڈپریشن کے مریض ہونے گولیاں کھاتے ہیں تب انہیں نیند آتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکینہ کتنی اہم چیز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تلک سکینہ تنزلت القرآن، یہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ ایک اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک سکون قلب، وہ سکون و اطمینان قلب، اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز رحمت، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، جہاں سکینہ نازل ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تین چیزیں ہوتی ہیں، دل کا اطمینان و سکون، اللہ کی رحمت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے، ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ سکینہ کہلاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سکینہ، یہ سکینہ تھا جس کو تم نے دیکھا تھا، یہ تلاوت قرآن کی وجہ سے اتر رہا۔ پتا چلا کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ سکینہ رحمت نازل ہوتا ہے، اس دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو جہاں قرآن پاک کی تعریف ہوگی، قرآن پاک کا تعلم ہوگا، وہاں پر سکینہ ضرور نازل ہوگی۔ اخلاص چاہیے، اللہ کے لیے پڑھیں اور اللہ کے لیے پڑھائیں، تو جہاں بھی پڑھیں گے وہ سکینہ ضرور نازل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گناہگار آنکھیں اس سکینہ کو کا مشاہدہ نہ کر سکیں گے، الگ چیز ہے، مگر جب سرکار فرماتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں سکینہ ضرور نازل ہوگی۔ اور یہ تو برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ اور جو روایت میں سنا رہا تھا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، رحمت کے فرشتے تھے، جو
تمہاری تلاوت کی وجہ سے زمین کو اتر رہے تھے. حسین اگر تم تلاوت جاری رکھتے, تلاوت موقوف نہیں کرتے, تلاوت جاری رکھتے, تو یہ سکینہ, رحمت کے فرشتے, رحمت کے یہ نوری صاحبان, یہ نوری قوتوں میں اترتے رہتے یہاں تک کہ زمین پر آ جاتے. تم تلاوت قرآن پڑھتے رہتے اور یہ سکینہ رحمت, یہ نوری فرشتے, یہ فرشتے رحمت کے فرشتے زمین پہ آ جاتے اور زمین پہ آ کر کے تمہاری تلاوت قرآن سے محسوس ہوتے, تمہاری تلاوت قرآن. اور پھر یہی نہیں ہوتا کہ تلاوت قرآن زمین پہ آ جاتے, تلاوت قرآن سنتے, یرا الناس, سارے لوگ ان کا دیدار کرتے, ان کی زیارت کرتے, تو ان کا مشاہدہ کرتے. اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. تبھی سرکار نے فرمایا, اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ابن حذیر پڑھتے رہنا چاہیے تھا. یہ مطلب ہے کہ ابن حذیر آئندہ ایسی بات ہو تو پڑھتے رہنا, بند نہ کرنا, تاکہ وہ فرشتے زمین پہ آ جائیں تو سارے لوگ رحمت کے فرشتوں کی زیارت کر دیا. آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس کتاب کے پڑھنے سے سکینہ نازل ہوگا, رحمت کے فرشتے آئیں گے, دلوں کا اطمینان و سکون برسے گا. دلوں کا اطمینان و سکون کس کتاب کی تلاوت پر برستا ہے؟ رحمت کے فرشتے کس کتاب کی تلاوت پر اترتے ہیں؟ اور خود رحمت الہی کس کتاب کی تلاوت پر برستی ہے؟ ان تینوں کا جواب ایک ہے, وہ کتاب ہے کتاب مقدس, کتاب الہی یعنی قرآن پاک. اس لیے قرآن پاک کی تعلیم کا, تعلم کا اہتمام ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے, اور ضرور ہونا چاہیے. جس آبادی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور تعلیم ہوتی ہے اور تعلم ہوتا ہے, اس کی حدیث پاک شاہد ہے, اس آبادی پر سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے, رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. یہ خیر کہیں نہیں ہے, یہ خیر اگر ہے تو صرف قرآن مقدس میں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سیکھے. اللہ ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں اور پھر اپنے گفتگو ختم کروں. یہ ایک صحابی رسول ہے, حضرت نواس بن سمعان بھی کرتے ہیں, سمعان بھی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا اور اہل قرآن بھی آئے گا. اہل قرآن کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے, قرآن کی توحید کرنے والے, قرآن پر عمل کرنے والے, یہ لوگ اہل قرآن. قرآن بھی آئے گا اور اہل قرآن بھی آئے گا, اور ان سب سے کے آگے آگے دو صورتیں ہوں گی, اور ایک حدیث پاک فرمایا کہ دو روشن صورتیں ہوں گی. وہ دو صورتیں یا وہ دو روشن صورتیں کون کون ہیں؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. یہ دو صورتیں آگے آگے, سب سے آگے آگے دو صورتیں. ان کی تین صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کانہما غمام, گویا یہ دونوں صورتیں بدلی ہوگی, بدلی کی شکل کی صورتیں آئیں گی. یا فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, او ذلتان سوداوان بینہما شرق, یا دو سیاہ کالے صاحبان کی شکل میں دونوں صورتیں آئیں گی, جن کے بیچ میں ایسے دو کالے صاحبان کی شکل میں آئیں گی کہ جن کے بیچ میں روشنی پھوٹ رہی ہوگی. بینہما شرق او کانہما او طیر الصواف, یا سب بستہ اور فرقان من طیر الصواف, یا یہ دونوں صورتیں گویا
सब बस्ता परिंदों की 2 जमातें होंगी। ये 3 सिफत बताई सरकार सलाम ने 2 सूरतों की, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान। पूरा कुरान पढ़िए, पूरा कुरान आएगा। ये कुरान क़यामत के दिन आज कुरान की शफाअत करेगा, पढ़ने वालों की, पढ़ाने वालों की, अमल करने वालों की, सबकी शफाअत करेगा। ये 3 सिफतें क्या क्या बताएगी कि गोया ये दोनों सूरतें बदली होगी, गोया ये दोनों सूरतें 2 स्याह साहिबान होगी जिनके बीच में नूर होगा, रोशनी फूट रही होगी। गोया ये दोनों सूरतें सब बस्ता परिंदों की 2 जमातें होंगी, या ये होगा या ये होगा या ये होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यही होगा या यही होगा यही होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वो कैसे होगा? क़यामत के दिन 50,000 बरस है, जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान से सूरज बहुत करीब आ जाएगा, शोले बरस रहे होंगे, लोगों का बुरा हाल। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसको कोई साया मिल जाए। उस वक्त जो चीज साया करेगी, सरकार फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस की 2 सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान बदली की शक्ल में, गोया बदली की शक्ल में तुम्हारे सर पर साया करेगा। सूरज उबल रहा हो, आग उबल रहा हो, उबलता रहे, लेकिन ये सूरतें आकर जब बदली की शक्ल में साया कर लेगी तो सूरज की आग ऊपर आ जाएगी और आप उसकी आग से और उसकी गर्मी से महसूस हो जाएंगे। मगर एक जमाने तक यही रहेगा। मगर जाहिर सी बात है कि हरदम बदली छाई रहे, खूब गर्मी पड़ रही हो, खूब तपिश हो, खूब उमस हो, तो हर कोई चाहता है कि बदली आए, बारिश हो जाए। बदली छा जाती हो, आदमी को सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर महीने 2 महीने तक बदली छाई रहे तो हर आदमी उड़ जाएगा, अरे कुछ तो रोशनी मिले। जब बदली फटती है और दरमियान सूरज की रोशनी मिलती है, सबको खुशी हो जाती है। तो गोया दूसरे नंबर पर ये दोनों सूरतें काला साहिबान होगी जिनके दरमियान से नूर फूट रहा होगा, सूरज की रोशनी फूट रही होगी। क्योंकि जब आदमी सिर्फ स्याह बदली से उड़ जाएगा, उस वक्त उसके लिए रोशनी की जरूरत होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों सूरतों के दरमियान से एक नूर रोशन कर देगा और उस नूर से फिर सबके दिल रोशन होता हुआ। तो सूरज की तपिश से और सूरज की शोला बारिश से महफूज भी हो जाएंगे और साथ ही साथ उनको रोशनी मिलेगी। मगर सिर्फ रोशनी मिले और सिर्फ तपिश से महफूज रहे और हवा ना मिले तो जिंदगी डूब जाती है, आगे परेशान हो जाता है। इसको मत करें। एक जमाने तक यही होगा, लेकिन जब लोग इससे भी उबरने लगेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला आखिरी दर्जे में गोया इन दोनों सूरतों को 2 सब बस्ता परिंदों की जमात की शक्ल में भेज देगा, जो तिलावत करने वालों और इन पर अमल करने वालों के सरों पर सब बस्ता परिंदों की तरह से उड़ रहे होंगे। तो उसकी वजह से एक तो सूरज की तपिश से हिफाजत होगी, दूसरे रोशनी भी खूब मिल रही होगी और तीसरे परिंदों के घोड़ों की हमायत होगी। किस कदर राहत का सामान अल्लाह ताला अता फरमाएगा सूरह बकरा शरीफ की तिलावत से और सूरह आल इमरान की तिलावत से। जहाँ पूरा कुरान पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, तिलावत किया जाए, तो वहाँ पे कितनी रहमत बरसेगी और क़यामत के दिन उनको कितना फैजान हासिल होगा कुरान मुक़द्दस का, इसे कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमह, बड़े मुबारक हैं वो लोग, बड़े मुबारक हैं आप लोग कि आप लोगों ने अपने यहाँ बच्चों की तालीम कुरान के लिए मदरसा कायम किया। तालीम देंगे, बच्चे तालीम हासिल करेंगे और हमारे यही बच्चे आगे बढ़ करके इंशाअल्लाह आपका बेहतर मुस्तकबिल है। यही कुरान है जिस पर अमल करके, जिसको पढ़ करके कल हमारे असलाफ
دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اور اسی کو چھوڑ کر کے آج ہم لوگ کتنی پستیوں میں جا چکے ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں، قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، عالم بنائیے، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اخوا بھی سمجھے گا، مستقبل روشن ہوگا۔ قرآن پاک کی اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کیجیے، اخوا کو بھی سمجھنے کی، دنیا کو بھی سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو یہ توفیق